الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سماعت آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کے اندر سورہ نور میں مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب ان مومن مردوں سے فرما دے، مومن مردوں سے، مومنین سے فرما دیں، مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے جو نا پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے نظر کے متعلق ارشاد فرمایا، نظر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ یہ نگاہ کی حفاظت اتنی اچھی چیز ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ بدکاری کا جو سب سے خطرناک راستہ ہے یہ نظر بازی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو بند کیا گیا کہ بدکاری کے راستے میں جانے سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور مردوں کو حکم دیا جا رہا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب نگاہ کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی تو دل میں اس کی طرف کشش بھی پیدا نہ ہوگی، اور جب کشش ہی نہ پیدا ہوگی تو بدفعلی کا ارتکاب بعید از قیاس ہوگا۔ آیت میں جو نا اس آیت کریمہ کے اندر آنکھوں کو مطلقاً بند رکھنے کا حکم نہیں ہے، مطلقاً کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لو، اس کو بند رکھنے کا آنکھوں کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آنکھ بھر کر دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے نامحرم کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی امامہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک تفسیر ابن کثیر سے لیڈی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکفلوا لی بستۃ اکفلوا لکم بالجنہ، کہ لوگوں تو مجھے 6 چیزوں کا وعدہ کر لو میرے ساتھ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذا حدث، جب فرمایا کہ اذا حدث احدکم فلا یکذب، نمبر 1 ہے کہ تم جب کسی سے کلام کرو تو جھوٹ نہیں بولو، یعنی کہ اپنی زبان کے اوپر سے جھوٹ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں ختم کر دو، کہ بلا وجہ جھوٹ بولنا بند کر دو۔ نمبر 2 وَإِذُو تُمِنَا فَلَا يَخُن، کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو پہلے نمبر پر جھوٹ نہ بولے، اور جب اسے امین بنایا جائے کسی چیز کا تو امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ وَلَا يَخْلِفُ،
اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کی پھر وعدہ خلافی نہ کرے. آگے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. آگے فرمایا وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی روکے رکھو، یعنی کہ کسی کے اوپر ظلم سے روکے رکھو. اپنے ہاتھوں کو بھی کسی غیر محرم کی طرف بڑھنے سے روکو، کہ ہاتھوں سے بھی کسی کو نہ پکڑنے دو. کسی کو نہ پکڑو ان ہاتھوں سے، یعنی کہ چھوؤ نہیں، تاکہ اندر شہوت نہ پیدا ہو. آگے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. تو اس حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح میں جو نا نقل کیا ہے. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَن يَكْفُرْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيِهِ وَبَيْنَ رِجْلِهِ أَكْفَلْ لَهُ جَنَّةً. دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، دو باتوں کی ضمانت دے دے، جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان اور جو اس کی یعنی زبان اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا. دیکھو دو چیزیں ہیں. زبان سے انسان جو ہے نا ایسا کلام کر بیٹھتا ہے جس سے اسے کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شرمگاہ سے بھی ایسی کہ اگر ایسے امور کر لیے تو اس سے بھی شرمندگی کا سامنا ہے. شاید فرمایا کہ جس نے ان دو چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو نہ کنٹرول کر لیا اور دو چیزوں سے بچ گیا، کہ اپنے آپ کو بچا لیا، تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کیا، کہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی شخص ہے. جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سحام من سحام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجدہ حلاوتہ فی قلبہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور جو اس کو میرے خلاف سے ترک کرتا ہے تو میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر پائے گا. یعنی کہ نظر کیا ہے، میرے حضور نے فرمایا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر ہے. تو یہ نظر کی وجہ سے انسان جو ہے نا، جو وہ گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے. فرمایا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے، جو اپنی نظر کی حفاظت کر گیا وہ سب چیز کی حفاظت کر گیا. اور اس کو جو میرے خوف سے ترک کرتا ہے میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا. تو نے فرمایا کہ جو اس کو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو گئی، اور پھر اس کے دل کے اندر جو نا ایمان کی مٹھاس کو جو نا وہ اپنے دل کے اندر پالے گا، کہ جس نے اپنی نظر کی حفاظت فرما لی. دیکھو کتنا اہم نقطہ ہے. پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں، جلیبی فرماتے ہیں کہ اصرف بصری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اچانک کسی اجنبی پر نظر پڑ جائے نا تو اس کا کیا حکم ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حکم ہے کہ اچانک اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو فامرنی ان اصرف بصری، حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو ہٹا لو، اس کی طرف ہٹا لو. یعنی کہ ایک نظر جو انسان کو دیکھنا، اگر مرد کی کسی عورت کے اوپر نظر پڑ گئی ہے تو وہ جو نا اس نظر کو کی طرف دیکھنا وہ جو نا وہ منع نہیں ہے، لیکن اگر بار بار اس کو طرف شہوت سے دیکھنا وہ منع ہے. اب اس کے اندر کچھ لوگ جو نا وہ مذاقن بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہلی نظر میں یہ اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ دوسری نظر میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ بھی شیطانی عمل ہے کہ اگر پہلی نظر کے اندر ہی اسے اتنا دیکھنا تو یہ بھی شیطانی عمل ہے.
کہ صرف ایک جسٹ جس کے اوپر نظر پڑی تو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو. ہر مرتبہ فکر کو یہ حکم دیا کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. ایمان کی حفاظت کر لی اپنی. اور اچانک اگر کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑے اچانک کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑے تو فوراً اپنی نگاہ کو ادھر ادھر کر لیں, سائڈ پہ کر لیں, تاکہ دل کے اندر شہوت پیدا نہ ہو, خوف پیدا نہ ہو, ایمان خراب نہ ہو. اور اب یہ جو سطر ہے کیا, اب یہ دیکھو کہ یہ جو نظر کی طرف دیکھنا یہ کتنا بڑا جو جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. آج کتنے گناہ ہیں جو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں, کتنے گناہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آج جو ہم خواتین ہیں اپنے بچوں کی اس لحاظ سے تربیت نہیں کرتے, اپنے بچوں کی, اپنے مردوں کی, اپنے گھر والوں کی, کہ اپنی نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت جب بچپن سے ہی ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی جائے, بچپن سے ہی, تو خود بخود ہی خوف خدا اور تقوی, اللہ کا تقوی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بچپن میں ہی نہیں تو پھر خوف خدا اور تقوی اس بندے کو نصیب نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاتھ میں ٹی وی ہے, یہ سوشل میڈیا, آج ہمارے ہاتھ میں ٹی وی ہے, یہ ایک خیر بھی ہے اور ایک شر بھی ہے, خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اب وہ باہر جا کے تو آج دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کسی غیر محرم کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہاتھ کے اندر خیر ہے اور شر ہے, اس میں سے جو کچھ مرضی چاہے نکال کے دیکھتے رہیں, دیکھتے رہیں. تو جب انسان اس ٹی وی جو ہاتھ کے اندر ہے, موبائل ہے, اس کا استعمال غلط کر لیتا ہے تو اس استعمال غلط سے بھی وہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی کہ اس کے اندر سے جو گندگی والی چیزیں دیکھنا, جس سے جو نا شہوت ابھرے, ایسی چیزیں دیکھنا, خواتین کے ایسے پروگرام دیکھنا جس سے شہوت ابھرے, تو یہ بھی صحبت ہے کہ بندہ جو ٹی وی کی صحبت میں بیٹھ گیا, ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا, تو یہ صحبت بھی انسان کے ایمان کو خراب کرتی, دل کے اندر شہوت پیدا کرتی, شہوت پیدا کرتی ہے. تو اس دور میں سب سے زیادہ جو شہوت کو پیدا کرنے والی چیز ہے وہ موبائل ہے اس وقت, جس سے آج ہماری نسل اتنی زیادہ خراب ہو رہی, اتنی زیادہ خراب ہو رہی, کیا بڑے اور کیا چھوٹے. پہلے دوروں میں دیکھا تھا کہ کبھی اسکولوں میں اتنا کوئی نظام خراب تھا یا اداروں میں اتنا نظام خراب تھا. میں ایک ادارہ چلا رہی اور میں اس قدر پریشان ہو جاتی, بعض کا اتنا پریشان ہو جاتی کہ کبھی مہینوں ہم نے نہیں دیکھا تھا, ہم خود پڑھ کے آئے, ہم نے مہینوں سالوں کے بعد کبھی ایسے کوئی جو نا واقعات سنتے تھے. اب روزانہ کی بنیاد پر واقعات ہوتے ہیں. اتنی تربیت کرنے کے بعد, اتنی قرآن حدیث سنانے کے بعد, اتنا قرآن حدیث کا درس دینے کے بعد, اس کے باوجود بھی یعنی کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے کہ وہ جو کبھی سالوں میں دیکھنے کو ملتے تھے آج وہ ہمیں دنوں میں مل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ موبائل ہے, اور یہ کہ خیر ہے اور یہ شر بھی ہے. اس کے اندر سے چاہیں تو خیر لے لیں, اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے اندر سے خیر لے رہے ہیں اور وہ خیر کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو شر لے رہے اور وہ شر لے کے باہر نکلتے تو وہ شر کی طرف پڑھتے ہیں. تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی آنکھ کو بچاؤ. یہ آنکھ شیطان کا زہریلا تیر ہے, جس نے اپنے آنکھ کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی, اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. اور ایمان کو اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھ کی حفاظت کی جائے, ایمان کی حفاظت کی جائے. اب ایمان کی حفاظت ہوگی کیسے, ہوگی کیسے, کہ کیسے جو ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے انسان, کہ اپنے آپ کو, اپنی نگاہ کو بچا بچا کے, اپنی ایمان کو بچا بچا کے. حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک, جو نہ قرآن حدیث اس میں قرآن مجید میں دوسری مقام پر فرمایا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تو فرمایا کہ
جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان جو ہے نا اپنی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو وہ کس طرح کرے؟ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ان کے اوپر، کہ یہ شرمگاہیں تمہاری ان عورتوں کے لیے تمہارے لیے اجازت دی گی جو تمہاری بیوی ہیں اور تمہاری لونڈیاں ہیں، ادروائز میں شرمگاہوں کی تمہاری حفاظت کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے نا اس کی حفاظت کرو. اور مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. آج ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر جو آج حیا کا جو عنصر تھا وہ حیا کا عنصر تو آج ہمارے اندر کم ہو رہا ہے کہ مرد گھروں کے اندر وہ بنیانیں اتار کے پھر رہے ہوتے، لباس اتار کے بچوں کے سامنے پھر رہے ہوتے، یعنی کہ انہوں نے شارٹس پہنے ہوئے، شارٹس پہنے ہوئے، اور اسی طرح بغیر جو وہ شارٹس پہنے ہوئے وہ بنیانیں ہاف پہنی ہوتی اور باہر بھی نکل جاتے، باہر بھی نکل جاتے. وہ دیکھا دیکھی کہ جس گھر کے مرد کا نظام خراب ہوتا ہے اس گھر کی عورت کا بھی نظام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے بچوں کا نظام بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے گھر کا اگر سربراہ خیر پہ ہوگا نا تو خود بخود اس کی رایا بھی جو نا وہ خیر پہ آنی شروع ہو جائے گی. تو سربراہ کو سب سے پہلے اس کو اپنی جان کا محاسبہ کرنا ہے. تو مرد جو ہے وہ اپنے ناف سے سطر تک کے جسم کی حفاظت کرے، کوشش کرے کہ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے تاکہ بچوں کے اندر وہ حیا ڈلیور ہو. اور عورت بھی اسی طرح، عورت بھی اسی طرح کہ وہ اپنے جسم اور اس کی جو نا حفاظت کرے. اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان تنہا ہو، افرائیت اذ کان الرجل خالیا، اگر تنہا ہو انسان تو پھر کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَّوْ أَحَقُّ أَن يَسْتَحْيَا مِنْهُ، جو نے فرمایا کہ اس وقت بھی اپنے جسم کی حفاظت کرے کیونکہ اس وقت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے بھی حیا کرنے کا حکم کہ اپنے اللہ سے بھی حیا کرو. آگے فرمایا کہ یہ حیا کس طرح ہے؟ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے کہ البصر ہوا جو نا البصر ہوا بحسب ذالک کسر السکوت من جہته ووجبا تخزیر منه وغص وجب من الجمیل وحرمات وکل ما یکش الفتن من اجلہ. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے کہ نظر جو ہے نا یہ دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ ہے. یہ جو نظر ہے اور نگاہ کی بے رحمی، یہ اتنا بڑا جو جرم ہے نگاہ کی بے رحمی کہ اس کے باعث اکثر لغزشیں ہو جاتی. اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت یہ سب سے بڑا عمل ہے. اپنی نگاہ کی حفاظت سب سے بڑا عمل ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں، کہ یہ نگاہ کی حفاظت جو نا اس کو، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جو نا اپنی نگاہ کی حفاظت جس نے کر لی اس نے اپنے آپ کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کی حفاظت فرما لی کر لی. اور اس آیت کریمہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو اپنی مومن عورتوں کو بھی حکم دیجئے، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور مرد بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اور یہ نکاح کی حفاظت یہ بھی عبادت ہے، یہ ایمان کے جو نا بچانا اگر ہے، اپنے ایمان کو بچانا تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی، نگاہ کی حفاظت کرنی. کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، اگر والدین ہیں تو یہ والدین کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اپنے جو نا بچوں کو اس چیز کی تربیت کرے کہ بیٹا جو نا کسی کی طرف جو نا بلا وجہ نہیں دیکھنا، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں، اور اگر دیکھیں بھی کسی سے کلام بھی کرے تو اپنی نگاہ کو جھکا کے کلام کریں تاکہ دل کے اندر شہوت پیدا نہ ہو. جب گھروں کے اندر تربیت کا یہ عنصر ہوگا، اور اگر بیویاں شوہروں کو یہ تربیت کرتی رہیں، شوہر عورتوں کو تربیت کرتے رہیں تاکہ معاشرے کا نظام ایک اچھا ہو. اور اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں کہ وہ موبائل کے اندر کیا چیز دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو دیکھیں، چیک کریں کہ وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر دیکھ لیں کہ ہم لوگ قطعاً بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی تو سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. تو نگاہ کی اگر حفاظت کرنی ہے
تو سب سے پہلے اپنی صحبت اچھی کرنی ہے. صحبت صحبت با مراد جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں. اور صحبت میں اس وقت سب سے زیادہ صحبت کا انسان جو شکار ہے وہ موبائل ہے. وہ ہاتھ کا یہ ٹی وی ہے. اس کے اندر سے آپ ایک اچھی چیز ہے. ہمیں ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جو موبائل میں اپنے بچوں کو بہت سارا دین سکھا رہی ہیں. تو جو نا دین پڑھا رہی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں، وہ کلمے یاد کراتی ہیں، دعائیں یاد کراتی ہیں. اس کے اندر سے کاؤنٹنگ یاد کرا رہی ہیں بچوں کو، اور علم دے رہی ہیں وہ بچوں کو، اور غیر ضروری دوسری چیزوں کو نہیں دیکھنے دیتی. ایسی مائیں بھی ہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں. یہ خالی صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ شوہر ہے تو وہ عورت کا چیک کرے. آج عورتیں شک کرتی ہیں تو ایک دوسرے کے موبائل چیک ہو رہے ہوتے. آپ ان کی صحبت کو، ان کی جو نا ان کی تربیت کرنے کے طور پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تاکہ تربیتیں اچھی رہیں اور انسان خیر پہ رہے، اس کے ایمان کی حفاظت رہے. کیونکہ بیوی جو ہے نا وہ بھی نکاح آدھا ایمان ہے نا، تو بیوی بھی ایمان ہے، شوہر بھی ایمان ہے. تو اسی طرح گھر کا حاکم اور ایک گھر کی سلطنت کو درست رکھنے کے لیے یہ نظام کو درستگی ضروری ہے تاکہ معاشرے کے اندر جا کے خرابی اور نارکی نہ پیدا ہو. تو یہ ایک ہر مسلمان کا حق ہے. جب اندرونی سطح پہ ہر مسلمان کامیاب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بیرونی سطح پہ خود بخود کامیابی آئے گی. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما دے. وما علینا الا البلاغ.